Everybody is able to listen? Let's begin. آج ہم لوگ انشاءاللہ حدیث نمبر 10 کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے شروع کرتے ہیں دعا سے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ينفعني وزدني علما. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. حدیث نمبر 10. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أقبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواہ مسلم. تو یہ حدیث جو ہے اس کے راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اچھی خالص چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اللہ نے کمانڈ کیا ہے مومنوں کے اوپر سورہ 23 ورس 51 کے اندر کہ صرف طیب چیزوں کو کھاؤ اور عمل صالحت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیا نمبر 172 میں بھی بتایا ہے، دوبارہ سے منشن ہے کہ آپ کھائیں وہ چیز جو حلال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرووائڈ کی ہے، وہ حلال چیزوں کا ہی استعمال کریں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا ہے جو کہ بہت دور سے سفر کرتا ہے، اس کے اوپر پورے نشانات نظر آ رہے ہیں لمبے سفر کے، اور وہ اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے کپڑے حرام ہیں، اور جن چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو طاقت پہنچائی ہے وہ سب حرام ہے. تو کیا ایسے بندے کی دعا قبول ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. اب یہ حدیث جو ہے ہم لوگوں کے لیے بھی ایک بہت غور و فکر کے بارے میں ایک بہت بڑا مدعا چھوڑ جاتی ہے کہ ہم لوگ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے. یہ بہت غلط بات ہے. ہمیں اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے اینڈ جاننا ہے کہ کیا وجوہات ہیں، دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، کیا ہو رہا ہے جو معاملہ آپ کا سدھر نہیں رہا ہے. اور سبحان اللہ یہ حدیث ان چیزوں کا خلاصہ کرے گی، کیونکہ آپ دیکھیں ہر ایک چیز، ہر ایک حدیث جو ہم پڑھتے ہیں جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس کو ہمیں اپنی امیجیٹ لائف میں اپلائی کرنا ہے، اور پھر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہمارے لیے آج ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، جو کہ دنیا میں پوری طرح سے جو اتھل پتھل مچی ہوئی ہے اور جو چیزیں چل رہی ہیں جیو پولیٹیکل، سوشل، کلچرل، آپ دیکھیں گے کہ ہم سب کوئی نہ کوئی جہاد اور اسٹرگل میں ہیں، اور ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں، واٹ از دا پرابلم. تو ون آف دا پرابلم از ہائی لائٹڈ ایئر، ایک بہت بڑا مہم نقطہ یہاں پر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہیں جو حاکم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے. اللہ تعالیٰ کو سب چیز کی خبر ہے، اور وہ اپنے عدل میں پکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ کچا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عدل میں ذرا بھی ہیر پھیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف اچھی چیزوں کو قبول کرتے ہیں، اونلی حلال، اونلی طیب. اور اسی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی انتخاب کرنے کا حکم دیا ہے کہ صرف حلال اور صرف طیب. تو جو یہ سیئات اور جو بیڈ ایکشنز ہے، بیڈ سینگز ہے، یہ بالکل بھی انڈر اینی کنڈیشنز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ملائک بھی جو ہے یوم القیامہ کے دن
وہ بلیورز کو کریں گے کہ جو آپ نے اچھا کیا ہے اس کے بنا پر اور اللہ کی مرضی کے بنا پر داخل ہو جاؤ جنت کے اندر. اگین جو ہمارے عمل ہے اس کے اندر ہمیں کیا ٹٹولنا ہے؟ ہمیں اخلاص ٹٹولنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارے سارے عمل، تھاٹس، ورڈز، ایکشن، جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم بولتے ہیں، جو بھی ہم اپنے دلوں میں نیت بھی کرتے ہیں، وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چاہیے. اخلاص اور اتباع. اور ہر بار جو میں یاد دہانی اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں کہ نیت کو جتنا خالص کر سکیں اتنا بہتر ہے. آپ کے کوئی بھی عمل ہوں گے، آپ کو اس کے اندر اخلاص ڈھونڈنا ہے. بس صرف کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے. آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو کہ اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں گے، اسلامی تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، تو صرف سرٹیفکیشن کے لیے نہیں حاصل کرنا ہے، صرف ایک مرتبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے، صرف دنیا کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے، اپنے اسپاؤسز کو امپریس یا اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے سسرال کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے. کس کے لیے کر رہے ہیں آپ یہ کام آپ علم حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کو اپلائی کر سکیں صحیح طریقے سے. جو کام کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کو فالو کرنے کے طریقے آپ سیکھ رہے ہیں. دوسرا، آپ جو ہے اس علم کو اپلائی کر کے پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چیٹنگ کر کے ایگزام پاس کر لیا اور سرٹیفکیٹ لے لیا، نہیں، اس میں اخلاص غائب ہو گیا. آپ کے عمل کا کیا فائدہ جہاں پر آپ پیسے اور ایفرٹس لگا رہے ہیں اور آپ اس کو اچھی طرح سے نبھا نہیں پا رہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنی جابس کر رہے ہوں گے، ادھر وہ لوگ کوئی نہ کوئی چیٹنگ، کوئی فراڈ کر رہے ہیں اور ان کے اندر اخلاص نہیں ہے. دیکھیں، آپ محنت کرنی ہے، حلال کی روٹی کما کے اپنے پیٹ میں اور اپنے آل اولاد کے پیٹ میں ڈالنی ہے، اسی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. تو کیوں ایک چھوٹی سی ناقص حقیر چیزوں کے لیے وہ پوری چیز کو آپ حلال سے حرام میں کنورٹ کر دیتے ہیں؟ آپ قطرہ قطرہ کر کے ایک پیالی میں دودھ کلیکٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ لا کے اس کے اندر ایک گندی چیز ڈال دیتے ہیں تو وہ پورا کا پورا نجیس ہو جاتا ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی چیز کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن شیطان ہمارے دماغ میں، ہمارے دلوں میں ایسے وسوس ڈالتا ہے کہ یہ کر لو، اس کا فائدہ ہے تم کو. وہ فائدہ ہمیں وقتی طور پہ لگ رہا ہوگا، لیکن ٹرسٹ می، وہ شارٹ رن اور لانگ رن دونوں میں آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اینڈ ایک بات تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے بینگ اے مسلم، کہ اللہ از واچنگ. آپ اندھیرے کونے کہیں پر بھی آپ ہوں، اللہ از واچنگ. اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اینجل سب لکھ رہے ہیں. تو یہ کبھی مت سوچنا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ سی سی ٹی وی ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر ہمیشہ ہے. تو یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، رائٹ؟ تو اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کسی کے سامنے خلوت میں، جلوت میں جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے. اسی لیے اپنی حیا، اپنی وقار ایز اے مسلم، ایز اے مومن، ایز اے بلیور مینٹین رکھیں. کیونکہ کون آپ کو آبزرو کر رہا ہے اور واچ کر رہا ہے، یہ بات کا خیال رکھیں ہمیشہ. اور اسی لیے ہمیں اپنے آپ کا کردار جو ہے نا، وہ منافق والی صفت نہیں لانی، ہپوکریسی نہیں کرنی کہ لوگوں کے سامنے بڑے دینی اور اکیلے میں پھر ساری خباثتیں شروع. نہیں، ہمیں اپنے آپ کو، اپنا کیریکٹر جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے، سب کے سامنے بھی اور اکیلے میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں خالص اور حلال چیزیں. سورہ مومنون، سورہ نمبر 23 ورس 51، اور سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ سورہ 2 ورس نمبر 72، دونوں کے اندر ہمیں یہ حکم ملتا ہے حلال اور طیب کے بارے میں. اور حرام ایک وجہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب ریزنز کیا کیا ہو سکتے ہیں جس سے ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ بہت ڈفرینٹ اوقات ہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی کی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت سارا خلاصہ کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اور کون سے وقت پہ اور کون سے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب آپ سفر کی حالت میں ہوتے ہو، جب آپ اذان اور اقامت کے بیچ میں ہوتی ہیں، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے. فرائیڈے کا دن جو ہے عصر کا آخری پارٹ جو ہے، اس کے بعد یوم العرفہ کے دن، اس کے بعد ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، جب کوئی مظلوم ہوتا ہے نا، تو وہ جب کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اپنا سر جھکائے اور دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹاتے ہیں.
لیکن اگین اس کے پیچھے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ہر بار ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ نقطہ تو ہم جان رہے ہیں کہ اگر آپ کے کمائی کے اندر، آپ کے پیٹ کے اندر حرام ہے تو یہ ایک وجوہات ہے. دوسری یہ بھی ہوتی ہے کہ دعاؤں کا ہوتا کیا ہے، کئی بار وہ امیڈیٹلی قبول ہو جاتی ہے اگر سب کچھ حلال طیب ہے اور وہ آپ کی قدر میں ہے. کئی بار وہ ایز اے ذخیرہ رکھی جاتی ہے کہ یوم الآخرہ کے دن آپ کو اس کے بدلے میں نیکی دی جائے گی. اور کئی بار آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ہمیں پتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، رائٹ؟ تو جو آپ کے لیے خیر ہوگا، جس میں آپ کی بھلائی ہوگی، وہی آپ کو ملے گا. تو یہ آپ کبھی بھی مت سوچیں کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اینڈ سب کچھ حلال اور طیب ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے. نہیں، وہ دعا رد یا خالی یا ایک بولتے نا ان بولتے نا بالکل آپ کو نفع نہ پہنچانے والا عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت کا ذریعہ ہے، عبادت کا طریقہ ہے. صرف صلاح عبادت نہیں ہے. عبادت اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرنا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے نظر و منت کرنا اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک فارم آف عبادہ ہے. اگین عبادہ جو اخلاص نیت سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس طریقے پہ کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کی وہ جو آپ نے عمل کیا ہے، جو آپ دعا مانگ رہے ہیں، الگ الگ اوقات پہ آپ مسلسل مانگ رہے ہیں، کچھ اس میں سے قبول ہو گئے، کچھ نہیں ہوئی، یا کچھ بالکل بھی قبول نہیں ہوئی، تو آپ نے اپنا دل جو ہے وہ اپنا مایوس نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو فائدہ ضرور دے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ نے دعا کرنا چھوڑ دیا. آپ غور و فکر کریں کہ کیوں یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کیا یہ میرے خود سیئات ہیں یا کچھ حرام ایلیمنٹ ہمارے پیٹ میں آ رہا ہے، ہماری کمائی میں آ رہا ہے؟ تو اس کو آپ ریکٹیفائی کریں گے. لیکن آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ آپ کبھی بھی غلط نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا ہمارے اوپر ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت عمل رکھا ہے کہ ہم کسی کے اوپر بھی ہم ریلائی نہیں کریں، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کریں اور اللہ پہ ڈیپینڈ کریں، اور اللہ کے محتاج ہیں. ہم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم کنٹینیوسلی روز ہم دعا کریں. آپ لوگوں سے ایک سوال ہے مجھے، جو میں نے اکثر دیکھا ہے، کیا صلاح کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا چلن صحیح ہے یا غلط ہے؟ از اٹ کریکٹ کہ آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں؟ سنت کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ اینی بڈی ہیز این آئیڈیا کہ نماز کے بعد ہم اکثر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرا کرتے تھے؟ نہیں، شاید نہیں پڑھتے تھے وہ. شاید منع ہے ہاتھ اٹھانے. بیٹھ سکتے ہیں، شاید ہاتھ اٹھانا ضرور جی منع ہے. سسٹر، یس یو آر رائٹ. ایکچولی ساری جو دعائیں ہیں نا، وہ ہم سجود کی حالت میں اور تشہد کی حالت میں کر لیتے ہیں. تو ہاتھ اٹھا کے ایوری صلاح میں وہ والا چلن جو ہے وہ سنت سے نہیں ثابت ہے. اینڈ سبحان اللہ، ہم لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی. ایکچولی ساری دعائیں جو ہوتی ہیں نا، مسنون اور قرآنک وغیرہ، وہ سب ہم تشہد میں سلام کے پہلے کر لیتے ہیں. تو لمبا تشہد سبحان اللہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم صلاح کے بعد اذکار بعد صلاح کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہم لوگوں کو اپنی لائف میں چینجنگ لانی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، کہ جو بھی دعائیں ہیں وہ ہم عربک دعائیں جو قرآن پاک میں منشن ہے، قرآنک دعائیں، اور مسنون دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کی جو دعائیں بہت خوبصورت دعائیں ہیں، تو وہ دعا کو ہم لوگ بائی ہارٹ کریں گے، لیکن معنی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور وہ دعائیں ہم انشاءاللہ ہمارے سجود میں اور ہمارے تشہد میں کریں گے. تو ہمیں جو ہے وہ ایک جو ہمارا چلن ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں، اس سے ہمیں چینجنگ کرنی پڑے گی تھوڑی. تو دس از ون ایڈیشنل انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے. تو الگ الگ اوقات ہیں دعا کے لیے، اور ہم اپنے ہاتھ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے
پھیلا کے دعا کر رہے ہیں. جو صحیح طریقہ ہے جو سنت کا وہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا، جس طریقے سے کہ تشہد میں اور سجود میں ہم کر رہے ہیں دعا. سجود کے اندر جو ہے ہم لوگ مسنون دعائیں کر سکتے ہیں، اینڈ تشہد میں ہم قرآنک اور مسنون دونوں کر سکتے ہیں. یہ ایک ون آف دا طریقہ ایک اسکالر نے مجھے ایک صلاح کے ورک شاپ میں بتایا تھا. تو یہ بہت پیارا طریقہ ہے، آپ اس کو بہت اچھی طرح سے آزمائیں اور سجود اپنے طویل کریں. جتنا آپ سجود لمبا کریں گے اس کے بہت سارے فائدے، آپ کو بڑا سکون ملے گا. اچھی لمبے لمبے سجود کریں، سکون سے اپنی صلاح کیا کریں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا، خوبصورت نام جو ہم لوگوں کو بتائے گئے ہیں قرآن اور حدیث سے ہم لوگوں کو ملتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا ہم لوگوں کو یوز کرنے چاہیے. اسماء الحسنہ تو ہم پہلے اپنی درود کریں، درود پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بہترین قسم کے جو نام ہے اس کا استعمال کریں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دل کھول کے دعا کریں. اور چھوٹی اور کم اور ایسی ساری چیزیں نہ کریں. جتنا ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ بہترین سے بہترین بڑی سے بڑی چیز مانگے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سبحان اللہ. اینڈ اپنے لیے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں. کیونکہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، جب ہم اپنے بھائی بہنوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے وہ دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں. عبادت کا ایک طریقہ ہے دعا. عبادت کا ساتھ ساتھ یہ آپ ایک ہم کلام ہو رہے ہیں، آپ کی ایک رغبت بڑھ رہی ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ ہیلپ مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا آپ کا استعانہ، آپ کا سبمیشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلا عقیدہ توحید اپنے دل میں رکھیں کہ صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے. اس کے بعد اپنے دل میں اخلاص رکھیں، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا استعمال کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجیں، اور جتنا ہو سکے حمد و ثنا کریں اللہ تعالیٰ کی بیوٹیفل کلمات سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و سلامات کریں. اس کے بعد ہو سکے تو قبلے کی طرف رخ کریں. یہ کمپلسری نہیں ہے، لیکن اگر ہو سکے تو پھر اپنے ہاتھوں کو بڑے اخلاص سے، عاجزی سے اٹھائیں. دل میں دعا رکھیں، دل میں اپنی فیلنگ رکھیں کہ انشاءاللہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو ضرور رسپانس دیں گے، آج نہیں کل، یا پھر اگر آپ کے لیے خیر ہے کہ وہ آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ آگے آپ کو ملے، تو انشاءاللہ تعالیٰ شارٹ رن لانگ رن میں آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا. لیکن آپ کو یہ ہوپ رکھنی ہے. اس کے بعد مسلسل مانگیں، ایسا نہیں کہ ایک دو بار مانگا پھر آپ نا امید ہو گئے. کنٹینیوس مانگتے رہیں. ٹھیک ہے، یاد کریں، دیکھیں قرآن کے اندر سورہ یوسف کے اندر یعقوب علیہ السلام کتنے سال انہوں نے مانگا. ایوب علیہ السلام کتنے سال انہوں نے دعا مانگی. یعنی اب دیکھیں ہمارے نبی رسول صحابہ جو تھے، سلف جو تھے، وہ ایک یا دو دن ایسے دعا مانگ کے چھوڑ نہیں دیتے تھے، وہ کنٹینیوس مانگتے تھے. اینڈ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو کس طریقے سے نوازتے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ نا امید ہونا ہے، کنٹینیوس مانگتے رہنا ہے، اور فرم رہیں، سرٹن رہیں اپنی دعا پہ. ایسا نہیں کہ آج یہ ہوا تو کل وہ ہوگا اور پھر آپ چینج کر دیں، ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی فرم. اپنی دعا کے اوپر بہت اسٹرانگ آپ کا بلیف ہونا چاہیے، عاجزی کے ساتھ، اور سیکرٹلی دعا مانگے. ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو مسجد الحرم اور مسجد النبوی وغیرہ میں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے چلا چلا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. خاموشی سے، دھیرے سے، سرگوشی سے، سیکرٹلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ بہت پرائیویٹ اور پرسنل مومنٹ ہے آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں، تو اس کو زیادہ پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایٹ لیسٹ 3 بار ریپیٹ کریں اپنی دعائیں. ٹھیک ہے، اور جو ہماری آج کی حدیث کا نقطہ ہے کہ اپنی فوڈ اور کلوتھنگ کو حلال ہوگا، تو یہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا کے قبولیت کے ایک ذریعہ بنے گا. اور اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے. تو یہ جو ہے یہ آداب آف دعا میں کہہ سکتی ہوں آپ کو، کہ ایٹیکیٹس آف دعا ہے جو ہم نے ڈسکس کیا. بیسٹ ٹائمنگ دوبارہ سے میں ریپیٹ کرتی ہوں، جب بارش ہو رہی ہے، آپ ٹریول کر رہے ہیں، عصر کا آخری پارٹ جمعہ کے دن، مڈل آف دا نائٹ میں کبھی اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، سجود کے اندر دعا کریں، روزے میں افطاری کے وقت، اس کے بعد اذان اور اقامہ کے بیچ میں. ٹھیک ہے نا، پھر یوم العرفہ کے دن، یعنی جو وہ مخصوص اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اس دوران آپ دعا کریں. تہجد کی تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کیا فضیلت ہے. تو سبحان اللہ، یہ ڈفرینٹ اوقات ہے جہاں پر آپ دعا کر سکتے ہیں، اینڈ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بہت بہترین طریقے سے رسپونڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ کو اپنے مشکل وقت میں یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنے خوشحالی وقت میں کیا کریں.
ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ علی کل حال، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دعا ریجیکٹ ہونے کا ہم نے ایک چیز کر لیا کہ فوڈ حرام ہو، کہ ایسی کوئی لائیولیہڈ جیسے فار ایگزامپل بینک ہو گیا، انشورنس ہو گیا، الکوہول ہو گیا، ٹھیک ہے، ربا کی کمائی ہو گئی، یہ ساری چیزیں جس سے ہمیں پتا ہے کہ کھلا کھلا یہ حرام ہے. میوزک کی کمائی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ کمائی بالکل فوربیڈن ہے، اس میں ہمیں کوئی دلیل، کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی حرام چیز کے پینے یعنی مشروبات کے اندر اگر آپ کے پیٹ میں جا رہے ہیں حرام ڈرنکس، وہ بھی آپ کی دعا نہ قبول کرنے کا ایک ریزن بن سکتا ہے. اس کے بعد اٹائر یا کپڑے یا چیزیں جو پہنی جاتی ہیں، مثلا آدمیوں کے لیے جیسے گولڈ، حتیٰ کہ اسموکنگ اینڈ ڈرگز، وہ سارے عمل جو کہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک جو چیز ہے اس سے اجتناب کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو ایسی غذا نہیں پہنچانی ہے. اب غذا جسمانی نہیں ہوتی ہے، اٹ از مینٹلی، ایموشنلی، اسپرچولی. تو وہ کوئی بھی شے جو آپ کے اندر حرام چیز کو پہنچا رہی ہے، اگر آپ کے جسم کے اندر وہ حرام دوڑ رہا ہے تو یہ ایک وجہ بن سکتی ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو. تو اسی لیے بڑا غور و فکر کرنا ہے، بڑی سوچ رکھنی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، ایک بڑا بہت فیمس قصہ ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا، کہ ان کے سلیو نے ایک کہیں سے، اس کا روٹین تھا کھانا لانے کا باہر سے، تو اس نے ایک بار کھانا لا کے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیا، انہوں نے کھا لیا، اور پھر انہوں نے سلیو نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ میں نے کون سے پیسوں سے خرید کے لایا ہے. تو انہوں نے پوچھا کون سے پیسوں سے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے دور جاہلیت میں نجومیت، فارچون ٹیلنگ کرتا تھا. تو ایک بندے کے لیے میں نے کیا تھا، اس نے اس وقت مجھے پیسے نہیں دیے تھے، اس نے ابھی لوٹائے ہیں، تو میں ان پیسوں سے لے کر آیا. یہ سننا تھا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے امیجیٹلی انگلی ڈال کر پورا وہ کھانا جو انہوں نے کھایا تھا وہ باہر نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ وہ تھے جو ایک دانہ بھی حرام اپنے پیٹ میں جانے نہیں دیتے تھے. تو ہمیں بھی جو ہے نا پوری تحقیق کرنی چاہیے کیا الاؤڈ ہے، کیا نہیں الاؤڈ ہے. اگر ذرا سا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو کھانا ہے یہ حرام ہے، حرام سورس سے آیا ہے، یہ حرام عمل سے آیا ہے. حرام عمل مثلا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے جو کہ آپ کے عقیدے سے ٹکراتی ہے، کسی قسم کا نجس کھانا ہے اور نجس ایکٹیویٹی سے ہو کر آیا ہے، تو وہ آپ اپنے پیٹوں میں اور اپنے اولاد اور اپنے بچوں کے پیٹ میں نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اس سے آپ اجتناب کریں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ ایسے صحابہ تھے جن کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، ایک وقت میں ہی قبول ہو جاتی ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ صرف حلال کھانا کھاتے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو بھی یہی تاکید کی. اینڈ سبحان اللہ، ان کی آخر میں وہ ان کی بینائی چلی گئی تھی. اوکے. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اس کے بارے میں دعا کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے سلیکٹ کیا ہے کہ میں نابینا ہو جاؤں، کیونکہ ان کو اجر چاہیے تھا آخرہ میں. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کس طریقے کے لوگ ہیں اور ان کی ایٹیٹیوڈ میں کتنا پازیٹیوٹی اور کتنا سبمیشن ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی نیگیٹیوٹی اپنے دل میں نہیں لاتے تھے، نا امید نہیں ہوتے تھے، بیچارے اور ہیلپ لیس نہیں ہوتے تھے، وہ ہمیشہ ایکسیپٹ کرتے تھے. اب جب کہ ان کی دعا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو جب ان کی آنکھیں روشنی چلی گئی تو اس کی دعا انہوں نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے ایز اے قدر ایکسیپٹ کیا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کا اجر کتنا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کبھی نہیں کرتے. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں لوگوں کی ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہے. مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشن ہے نا، کیونکہ آپ میڈیا میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ رو رہے ہیں، کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے گئے، کچھ لوگ غصہ ہوئے. لیکن ہمیں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی فلسطین کی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ ان لوگوں کی آپ جب باتیں سنو گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ کتنے ماشاءاللہ اسٹرانگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا ہمت والا بنایا ہے. یعنی ہر ایک فیملی غزہ میں ان کے
ملٹیپل ممبرس، فیملی ممبرس فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے بچے فوت ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک شارٹ کٹ ٹو شہادت رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ایک پلان، وہ ایک قدر بنائی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہمیں کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں جو جہاد چل رہا ہے، ہمارے اندر جو ایک جہاد چل رہا ہے، کہ ہر آئے دن ہمارے عقیدے کو کمپرومائز کرنے والی بات ہمارے سامنے آتی ہے، کہ جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت چھوڑ کے ہم کہیں نہ کہیں جا کے کچھ نہ کچھ ملاوٹ کریں، کوئی شرک کوئی بدعہ کریں، وہ جہاد جو آپ کا چل رہا ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنی عبادتوں کو خالص کریں، اور اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو ہولڈ کر کے رکھیں۔ یہ ہے آپ کا جہاد، نہ کہ صرف باہر جو کہیں کچھ ہو رہا ہے آف کورس اس کے بارے میں آپ فیل کریں، لیکن سب سے پہلے اپنے اندر جھانکیں، اپنے جس کے لیے آپ رسپانسبل ہیں، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کا اپنا سیلف نفس، اس کی پہلے حفاظت کریں۔ اپنے دل کو مایوس کر کے دوسری پالیٹکس کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے دل اور دماغ کو ادھر بزی کرنے سے اچھا ہے کہ اللہ کے ذکر میں بزی کریں، کیونکہ یہ سارا ڈائیورژن ہے۔ دوسرا کہ جو کافر لوگ ہیں اور جو مشرک لوگ ہیں، ان کا یہ پلان ہے، ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر خوف طاری کیا جائے، اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ جو ڈرا دینے والی ویڈیوز ہیں اس کو پبلیسائز کر رہے ہیں۔ تو میری آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ رادر دین غمگین ہونے کے، رادر دین اس کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنی عبادت سے غافل ہونے کے، آپ اپنی پرسنل عبادت پہ فوکس کریں۔ اوکے، اب اس حدیث سے ہم لوگ کو کیا کیا بینیفٹس مل رہے ہیں؟ بینیفٹس یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حاکم ہے، یوم الآخرہ کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا نظام، ساری حکومت، سارا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا سا فارمولا دے دیا ہے کہ حلال اور طیب چیزوں کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت، ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہنا ہے ہمیشہ، اور ہم ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیں جو ہے اپنے عمل کو جو ہے دو کیٹیگری میں جیسے ڈیوائڈ کر رہے ہیں نا، کہ ایک جو ایکسیپٹ ہو رہی ہے اور ایک جو رد ہو رہی ہے، تو اسی لیے آپ اپنے آپ پر غور و فکر کریں کہ کوئی چیز جس کو آپ مسلسل مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، وہ آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ دیکھیں اور اپنے آپ کو ایک طریقے سے مطمئن کریں کہ یہ خیر ہے، اگر یہ تاخیر ہو رہی ہے نا تو اس میں خیر ہے، لیکن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے دل میں نیگیٹیوٹی نہیں لانا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگوں کے اندر امیجیٹ نیگیٹیوٹی آتی ہے، وہ اکثر یہی کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سن رہے، تو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں آنے دینا۔ تاخیر ہو رہی ہے، نو پرابلم، ڈیلے ہو رہا ہے، نو پرابلم، مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا ثم الحمدللہ، لیکن نیگیٹیوٹی کو کوئی سکوپ اپنے دل اور دماغ ذہن میں آنے نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ رات کی عبادت کریں، اور ایک صحابہ جو ہے وہ ان کے ساتھ عبادت کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 جز پڑھنے چلے گئے، اینڈ آپ کو پتہ ہے میں نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ جو ہے بہت لمبی لمبی صورتیں ماشاءاللہ وہ لوگ پڑھتے تھے، اور ہر ایک رکعت میں لمبی لمبی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اندر، ہیل کے اندر کریکس آ رہے ہیں، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، جبکہ انہیں پتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی بخشش ہو گئی ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے، سبحان اللہ، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے عبادت میں، وہ اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں۔ تو ہم لوگوں کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یعنی آئی میک دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مقربوں میں شامل کرے، آمین یا رب، لیکن ہم لوگ کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم لوگ کمفرٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم لوگ کہاں عبادت پہ اپنا فوکس کر رہے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو بزی کر کے ہم عبادت کو ترک کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ جو ہے نا ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہمارا میجر حصہ اور طاقت اور جو ہماری فوکس ہے نا وہ اللہ پہ رہے، باقی ساری چیزیں سائیڈ میں ارد گرد گھوم رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف سے فوکس ہٹے نہیں، کیونکہ شیطان کی یہی کوشش ہے کہ وہ کیسے اس آپ کی جو مینٹل پیس ہے نا اور آپ کا جو فوکس ہے
اس کو ہلا کر کسی نہ کسی دنیاوی حقیر اور ناقص چیز کو اندر ڈال دیں، اور پھر آپ اسی کے پیچھے گھومتے رہیں گھومتے رہیں گھومتے رہیں. تو وہ چیز کو آپ کو بریک کرنا ہے ایوری سنگل ڈے، ہر صلاح کے پہلے، ہر روز. اور یہی معاملہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ تنگ آ جاتے ہو کہ ہر بار ان کو نماز کے لیے اٹھانا ہے، ہر بار ان کو قرآن کے لیے پش کرنا ہے، ہر روز آپ کو کرنا ہے. ہاں کرنا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اس میں تھکنا نہیں ہے، تھکنا منع ہے. تو آپ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، دعا بھی کرتے جائیں مسلسل، رکنا نہیں ہے. جیسے کہ ایک کہتے ہیں نا پروگرام آپ کا اس طریقے سے دماغ میں ہونی چاہیے کہ اس میں آپ نے کوئی کمی پیشی نہیں لانی ہے. اینڈ انشاءاللہ پھر آپ دھیرے دھیرے دیکھیں گے کہ معاملات اتنے اچھی طرح سے سدھرتے جائیں گے. لیکن آپ کو ایک بات اور یاد دلا دوں، مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. تو یہ آپ کبھی مت سوچیں کہ ابھی یہ کر لوں گی پھر آرام ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا تو پھر آرام ہو جائے گا. آرام نہیں ہوگا. آرام جو ہے کب ہوگا؟ اگر آپ کے عمل اچھے ہیں، اگر اللہ آپ سے راضی ہے، اگر آپ جنت میں جاتے ہیں، تو آرام ہی آرام ہے. تو اس کے لیے محنت کریں. لیکن آج اگر آپ آرام ڈھونڈ رہے ہیں نا تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. بس جتنا جسم کی اجزاء کی جو ریکوائرمنٹ ہے اتنا کھانا اتنا آرام، ٹھیک ہے، لمیٹڈ. کچھ لوگوں کا آرام اور کھانا ہی زندگی بن گئی ہے. تو یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو کٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ اللہ سے کنیکٹ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے شکر، ہر نعمتوں کا شکر کرنا ہے، کیونکہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی ساری چیزیں بنا مانگے اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اور ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، ابیوز کر رہے ہیں انفیکٹ کئی بار. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کنٹینیوسلی مسلسل کرنا ہے، استغفار مسلسل کرنا ہے. اور اپنے بچوں کو بھی عبادت، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی شکر کے ساتھ جوائن کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار آپ کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں نا آپ، تو ایسا ہوگا جیسے کہ آپ جو ہے نا یہ دنیاوی جو آپ کو چینز جو آپ کو پکڑی ہوئی ہے نا، وہ آپ کٹ کر کے انشاءاللہ ایک دم فری ہو کے ایک برڈ کی طرح آپ انجوائے کریں گی. وہ جو سکینت آپ کے دل میں اترے گی نا، اس کا میں ایکسپلین آپ کو نہیں کر سکتی فیلنگ کیا ہے. لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سکینت ڈالیں گے نا، وہ ہے ریئل ڈیل، وہ ہے آپ کا انعام ایکچولی. تو اس چیز کی تلاش میں رہیں. اور وہ کب ہوتی ہے پتہ ہے؟ جب ہم اکیلے میں خلوت میں اللہ تعالیٰ سے وہی میں نے کہا نا، آپ رجوع کریں، گفتگو کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں، سرگوشی کریں، اور تب آپ کو اتنا سکون ملے گا. اور وہ چیز کے لیے میں کہہ رہی ہوں، لوگ جو ہیں ڈرگز لے رہے ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ، ایک مومن کے لیے وہ سکون وہ سجدے میں ہے، وہ سکون وہ دعا میں ہے. تو اس سکون کو تلاش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ وہ خشوع پیدا کریں، وہ ایسی ہدایت دے، ایسی توفیق دے کہ ہم لوگ بہترین قسم سے عبادت کریں خالص اللہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، درگزر کرے، اور ہمیں مقربوں میں انشاءاللہ تعالیٰ شامل کرے یا رب. تو یہ ہماری آج کی حدیث بہت چھوٹی تھی، اینڈ ایکسپلینیشن بھی میرے خیال سے بہت سمپل سا تھا. اگر کوئی سوال ہے آپ کا اس کو لے کر تو پلیز آپ کریں، ڈسکشن بھی ہم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے ابھی. کوئی سٹوری، کوئی کویشچن، کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں ڈسکس؟ نتھنگ. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ہم لوگ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. One second, I see some chats here. جی جی. Yeah, I heard some. Yeah. جی باجی میں پوچھنا تھا، وہ سجدہ ہم جو کرتے ہیں وہ فرض نماز میں بھی ہم سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ فرض نماز میں بھی آپ سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن مسنون والی، قرآنک نہیں. بیکاز ون آف دا اسکالرز ایز آئی سیڈ نا، انہوں نے کہا تھا مکسڈ اوپینینس ہے. ایک کہتے ہیں کہ آپ قرآنک اور مسنون دعا دونوں کر سکتے ہیں، اور ایک اوپینین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی لینگویج میں بھی کر سکتے ہیں، بٹ فرض نماز میں یو کی ناٹ یوز اینی فارن لینگویج فار شیور. آپ جو ہے نا سجود کی حالت میں مسنون یعنی سنت والی جو جی دعائیں نا وہ آپ کر سکتے ہیں. جی آپ سلیکٹ کریں. میں اپنی پرسنل آپ کو شیئر کروں تو میں وہ بہت پیاری سی جو استغفار والی دعا ہے نا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یعنی جتنے بھی مسلمان رائٹ فرام آدم علیہ السلام ٹل دی اینڈ آف ٹائم، وہ سارے جی مسلمان
کی مغفرت کی دعا ہے. تو آپ سوچیں کتنا ماشاءاللہ اس کی کاؤنٹنگ آپ دیکھیں, سبحان اللہ. یہ کرتے ہیں, میں اکثر یہ دعا کرتی ہوں. یا اینڈ تشہد میں بھی نا لمبی لسٹ ہے دعاؤں کی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ میرے کون سے والے گروپ میں ہو جہاں پر میں شیئر کروں دعائیں وغیرہ سارا کچھ؟ آپ کوئی میرے واٹس ایپ یہ مومز ایٹ ہوم میں وہ ہے, اس میں ہے, اس میں آپ بیچتے ہیں اکثر نا؟ اچھا بس ٹھیک ہے, یعنی آپ لوگ ہو نا وہ گروپ میں, تاکہ جی جہاں جی بھی میں بھیجوں تو انشاءاللہ, کیونکہ اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں نا, مسنون دعائیں, بہت پیاری قرآنک دعائیں. یہ دعاؤں کے آپ مانیں آپ پڑھیں نا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں اپنے لیے, جیسے ہم لوگ جو ریگولر ہمارے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا دنیاوی چیزوں کے لیے یا جو بھی چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں, بعد میں جب میں نے قرآنک اور مسنون دعاؤں کے ترجمے کے ساتھ اس کی معنی اور تفسیریں پڑھی, اس کے بعد مجھے لگا کہ ہم تو بہت لمیٹڈ مانگ رہے ہیں. یہ تو جو جامع کلمات ہے یہ تو وسیع ہے ماشاءاللہ, اس کے اندر سب کچھ انکلوڈڈ ہے. تو پھر میں نے نا شفٹ کر دیا کمپلیٹلی, پھر میں صرف ابھی قرآنک اور مسنون دعاؤں کو یوز کرتی ہوں. اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ماشاءاللہ سب کچھ آ جاتا ہے, جو ہم لوگ بول نہیں سکتے, لسٹ نہیں کر سکتے, اس میں سب آ جاتا ہے. تو سبحان اللہ وہ کلمات بیسٹ ہے. انشاءاللہ. جی تو وہ اس طریقے سے وہ والی دعائیں کریں. اور تشہد میں تو خوبصورت خوبصورت جتنی لمبی کریں. سجدے میں بہترین بہترین دعائیں کریں. اینڈ ماشاءاللہ یو ول فیل امیزنگ. اور اس کا پھر ایک ترتیب بنا لیں کہ پہلے میں یہ کرنا ہے, دوسرے میں یہ کرنا ہے, تو یو ول یعنی یو کین ڈو اٹ. یہ سب سے بیسٹ پریکٹس نا تراویحوں میں بھی بہت اچھی سی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ کی ایڈیشنل رکعتیں چل رہی ہوتی ہیں, تو بڑا مزہ آتا ہے. آپ اچھی لمبی لمبی دعائیں کریں, اور ود معنی ود پراپر مخارج اچھے سے پڑھیں, اس کو خوبصورتی سے پڑھیں. آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا. جی جزاک اللہ خیر. وہی کی, اور کبھی بھی نا اپنے خاص طور سے اپنے بچوں کو ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا کریں یہ باتیں. اور آج جو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا امیدی کا اور ہوپلیسنس کا اور فیئر کا معاملہ چل رہا ہے, اس میں بھی لوگوں کو نا تھوڑا ہوپ فل کریں, اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں, ان لوگوں کے ساتھ بھلی بات کریں. کیونکہ آف کورس ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ فرض ہے نا کہ گیو اے گڈ ایڈوائس. تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے ڈپریشن یا ان کی نیگیٹو تھاٹس کو ہٹا کر آپ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی لو فیئر ہوپ ڈالیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ کنیکشن ان کا اللہ تعالیٰ سے ٹائٹ ہوگا, جڑے گا. کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ صرف, میں نے دیکھا آس پاس میں, صرف نا امیدی اور ہوپلیسنس اور فیئر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے گمان ہمیشہ اچھا ہی رکھنا ہے. بینگ اے بلیور دس از واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو. آپ اللہ کے لیے بدگمانی نہیں کر سکتے, ذرا سی بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جو کہتے ہیں نا جو شیطانی چکر جو سوشل میڈیا کا چل رہا ہے, انٹائر ورلڈ اگینسٹ مسلمز, انٹائر ورلڈ, ناٹ اونلی فلسطین, انٹائر ورلڈ اگینسٹ مسلم, اس کا یہی ایجنڈا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ کیا جائے. تو پلیز ان کو کامیاب ہونے نہ دیں. اپنی دعاؤں پہ اور اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے نا اس پہ ورک کریں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ول کلوز ہیئر, اینڈ نیکسٹ ٹیوزڈے ہماری ملاقات ہوگی حدیث نمبر 11 کے ساتھ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.